سب سے پہلے آپ پریس کلب آف راجوری جو ہے ان کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے میری ایک ہی ریکویسٹ پہ یہ رکھی ہے. ایکچولی میں نے پچھلے کوئی 2 سال سے یہ میں اپنے ایریے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کیا آر ڈی ڈی والے جو ہیں کیا کام کر رہے ہیں. وہاں پر بہت غربت ہے، لوگ بہت غریب ہیں، پسماندہ ہیں، بیکورڈ ایریا کے لوگ ہیں اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے. البتہ میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہاں موقع پر کیا کام ہو رہا ہے. انہیں کہا جناب ہم کام آتا ہے لیکن انہی کا آتا ہے کہ جو انہیں ان کے ساتھ سیٹنگ کر لیتے ہیں. تو اس کے بارے میں نے یہ چاہا کہ میں پہلے آر ٹی آئی لگاؤں. میں نے آج سے کوئی 1.5-2 مہینے پہلے میں نے ایک آر ٹی آئی لگائی. آر ٹی آئی میں مجھے 1 مہینے تک تو کسی نے کوئی بات نہیں کری، لیکن میں نے خود پوچھا. میں نے بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر بالا کوٹ ان کو میں نے فون کیا. میں نے کہا سر میں نے ایک آر ٹی آئی لگائی تھی، اس کا جواب کوئی نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ آپ میرے ایس او سے بات کریں، میں نے ایس او کو ڈائریکشن دے دی ہے. میں نے کہا سر میں نے جو ڈاکومنٹ مانگے ہیں وہ اس میں آپ نے انہیں اٹیسٹ کر کے مجھے بھیجنے ہیں، جو بھی ہے تو وہ پراپر مجھے کاپیز بھیجیے. اگر آپ کو فیس اور چاہیے ان کے تو میں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ ان ٹائم مجھے وہ بھیجیں. خیر انہوں نے کیا کیا، انہیں کہا کہ میں نے ایس او سے بات کریں آپ. میں نے ایس او صاحب کو فون لگایا، سر ایسے بات ہے. کہنے لگے جی میں ایک آرڈر بھیجتا ہوں. انہوں نے سیکٹری کو اور جی آر ایس کو ڈائریکشن دی ہے کہ اگر ود ان اتنے ڈیز آپ نہیں بھیجو گے رپورٹ تو آپ کو سسپینڈ کیا جائے گا، ایکشن ول بی ٹیکن اگینسٹ یو. میں نے کہا اس سے بات نہیں بنتی سر ایس او صاحب، ہمیں جو میں نے سوال آپ کو دیا ہے اس کا مجھے جواب چاہیے. تو ایز پر آر ٹی آئی ایکٹ اور ساتھ میں نے کہا یہ جو ایم جی ہے نریگا یہ تو ایک ایکٹ کا ہے. ایکٹ کے مطابق آپ نے جو بھی دینا ہے کسی کو وہ ہر پریوار کو جو ہے وہ گارنٹی دے رہا. وہ یہ جو ایکٹ ہے نریگا کا یہ دے رہا ہے کہ ہر پریوار کو 100 دن کا، اب تو زیادہ کر دیا انہوں نے کہ بھائی 150 دن کا کر دیا ہے کہ بھائی ان کو ہر غریب پریوار کو یہ حق ملنا چاہیے، مزدوری ملنی چاہیے، گھر پر دور نہ جائیں. لہذا انہوں نے مجھے گول مول جواب بھیجا. میں نے جو آر ٹی آئی لگائی میں نے اس کو بڑا کلیئر کٹ ان کو پوچھا کہ مجھے وارڈ وائز اگر 11 وارڈ سے میری ہی ایک اپنا بالا کوٹ کی ایک پنچایت ہے کیری کانگڑا، اس کی 11 پنچایتیں. میں نے کہا وارڈ نمبر 1 سے لے کے 11 وارڈ نمبر تک مجھے یہ بتائیں کہ 2023-24 میں، 2024-25 میں اور 2025-26 میں واٹر ٹینک کس کو دیا، اس کا نام کیا ہے اور اس کی پیمنٹ کتنی کری. پھر میں نے کہا آپ نے لکھا ہے کہ کھوئیں اتنی دی ہیں. میں نے کہا کھوئی کتنی دی ہے، آپ نے بی پاتھ کتنے دیے، آپ نے لینڈ لیولنگ جو ہے وہ ورک دیا ہے وہ کتنے ہیں، آپ نے پروٹیکشن وال دی ہیں وہ کتنی دی ہیں. انہوں نے مجھے، میں آپ کے پریس جو ہمارے جرنلسٹ ہیں آپ کے چینلز کے مادھیم سے میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ کیا یہ مائکروسکوپ کے بغیر پڑھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ویڈیو صاحب بالا کوٹ مجھے بائی ڈاک بھیجتے ہیں کہ یہ ہے جی جواب، اس میں کیا پڑھوں میں، کچھ نہیں. اب میرے پاس کچھ مواد جو تھا میرے پاس آلریڈی تھا، میں نے لایا ہوا تھا. ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ انہوں نے کچھ ریکارڈ جو پلاننگ کے وہ میرے پاس ہے. اب سب سے پہلے میں آپ کے نوٹس میں آپ کے چینلز کے مادھیم سے میں آنریبل گورنر شری ایل جی منوج سینھا صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کریں. میں پورے ڈسٹرکٹ کی میں ذمہ داری نہیں اٹھاؤں گا، لیکن میں ڈسٹرکٹ بالا کوٹ اپنا بالا کوٹ کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم آر ڈی ڈی کا جو وہاں پر اس وقت جو حجر ہوا ہے، جو حالات کیا انہوں نے، اس پر ایک انڈیپینڈنٹ ایجنسی جو ہے انویسٹیگیشن کرے. اس میں چاہے وہ ویجیلنس کے دوارا ہو
चाहे वो एसीबी के द्वारा हो, पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर मैं निकला हूं सिर्फ और सिर्फ कि भाई लोगों के काम होने चाहिए, लेकिन ये फिर वही 2018 से पहले जो काम हुए हैं वही काम को दोबारा उन्हीं पर पैसा निकलता रहा, आज तक वही है। अच्छा, फिर मैं आपको एक बात और बताऊं साथ में कि उन्होंने क्या किया है, एक आदमी ही को उसको 10-10 काम अलाट किए हैं 2024-25 में, 2023-24 में और 2025-26 में भी। एक आदमी को 5-5, 8-8 काम। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि एक आदमी को क्यों कर रहे हैं, क्या इंटरेस्ट है उनको किसी एक आदमी को इतना काम देना। लैंड लेवलिंग, पी वर्क, ये अब जो तालाब के काम है, बाकी जितने भी मतलब काम दिए जाते हैं वो एक ही आदमी को 10-10, चाहे वो एक वार्ड का एक आदमी है उसको 10, दूसरी वार्ड का एक आदमी है उसको 5, तीसरी वार्ड, अब बाकी वालों का किसी गरीब को कोई पूछने वाला ही नहीं, क्योंकि वहां पर सेटिंग ये है कि पहले जिसने काम करवाना है 5,000, 3,000, 2,000 हमें दो। जीआरएस कहता है कि भाई मैं काम आपको जो मर्जी हो काम आपको दूंगा, लेकिन उसमें यह करना पड़ेगा कि 50% जो है वो अगर 2 लाख का काम है, लाख हमारा लाख तुम्हारा, लेकिन काम करो या ना करो। मौके पे आज की हालत यह है कि आप 2018 से पहले जो काम हुए हैं वही काम जो है बार बार वो उन्हीं रास्तों का काम, उन्हीं का पैसा निकल रहा है, उन्हीं की पेमेंटें हो रही हैं। जाएं आज भी देखें, मैं कहता हूं कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कि मैंने चक्कर लगाए, मैंने पूछा कि भाई ये जुल्म मत कीजिए, पैसा कम से कम ऊपर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर हायर अथॉरिटी आरडीडी की यहां पर पैसा भेज रहे हैं, तो पैसा कहां जा रहा है बताएं, पता चले कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, किस चीज पर क्या कर रहे हैं आप देखें। आप मैं आपको एक थोड़ी सी एक चीज बता रहा हूं, यहां पर एक सबसे पहले इन्होंने क्या किया है कि ये देखिए, इसका मैं तो इस चीज को सोच भी नहीं सकता था। इन्होंने एक प्ले ग्राउंड का 2024-25 में एक प्ले ग्राउंड हमारा वो उसी पंचायत में, वहां पर उसके पैसे भी निकाल के इन्होंने 2 प्ले ग्राउंड है, एक केरी हाई स्कूल के साथ में, केरी हाई स्कूल के अपना ग्राउंड है वहां पर। अच्छा, वहां एक कला है जिसका मैं बता रहा हूं, कला में एक हमारा बिल्कुल नजदीक में हमारे केरी से इस तरफ और कांगड़ा के बीच में एक कला आता, कला नाम है कागजी, उसका जो रिकॉर्ड में है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो कला जो है, उसमें उन्होंने कहा है कि भाई यहां पर प्ले ग्राउंड बना है, उसका पैसा निकल गया, लेकिन वो है ही नहीं, कुछ नहीं, कोई प्ले ग्राउंड नहीं, वो अभी भी झाड़ियां उसी तरह है। अच्छा, वहां पर रोड जो है हमारी पीडब्ल्यूडी के अंडर है, जो उन्होंने वाल उन्होंने चढ़ानी है, तो वो कहते हैं कि यहां पर वाल के पैसे निकाले हुए हैं। ड्रेन जो है वो पीडब्ल्यूडी ने रोड की निकाली है, वो ड्रेन उसका पैसा निकाल रहे हैं। आप देखें कि एक काम को 4-4 बार एक काम के पैसे निकाले जा रहे हैं। जब देखोगे मौके पे आप दिखाएं, एक पुली है 2023-24 में भी वही पुली, उसी का पैसा निकला, उसी आदमी ने निकाला। अब 2024-25, 25-26 में भी उसी के खाते में पैसे पड़ गए हैं पुली का काम। अभी जब मैंने आरटीआई लगाई 2 बार पहले निकल चुके हैं पैसे, तीसरी बार आप उनको पता चला तो इमीडिएटली उन्होंने पुली का काम लगा दिया दस्ती। अच्छा, फिर देखें, अब पुली उसी आदमी को 6-7 काम दिए हैं, लैंड लेवलिंग, पी वर्क, जबकि पी वर्क का काम ही कोई नहीं है उधर हुआ है। जिस वार्ड में ये कहा कि इतने पक्का वर्क इतने हुए हैं, लैंड लेवलिंग इतनी है। आप देखें जी, एक वार्ड नंबर है, ये नोट करें आप कि वार्ड नंबर 10 से मैं बैक आता हूं, 10 वार्ड नंबर में टैंक बनते हैं, वाटर टैंक 14। अच्छा, इसमें खुई बना रहे हैं, खुई भी पानी की वो निकालते हैं 5। अच्छा, रोड अपना इसमें आ जाते हैं जी, ये है 30 लैंड लेवलिंग, 38 लैंड लेवलिंग। आप ये अंदाजा लगा लें 38 मौके पे देखें क्या लैंड लेवलिंग हुई है कहीं।
اچھا ایک قبرستان ہے, گریو یارڈ ہے, اس گریو یارڈ کی جو آج سے 5 سال ایک ہمارے پڑوسی تھے, وہ بےچارے گزر گئے تھے, تو وہاں پر خالصے میں ان کی قبر کو, اسی پرائمری اسکول ہے ایک ہمارا محلہ گجرا میں, تو وہاں ان بیچاروں کو دفنایا تھا اسکول کے آگے. تو اب کیا ہے کہ اسی پر پیسے نکل چکے ہیں, وہ کہ لینڈ لیولنگ, کس چیز کی لینڈ لیولنگ ہے وہاں, سرکار کا, وہ جگہ سرکار کی ہے, وہ بیچارہ گریو یارڈ قبرستان بن گیا ہے, وہاں پر تھوڑا سی جگہ ہے, اس پر کتنی بار پتہ نہیں پیسہ نکال چکے ہیں, بار بار یہ آتا. اچھا پھر یہ دیکھیں لینڈ لیولنگ کا وارڈ نمبر 10 میں بولتے ہیں کہ کتنے 36 لینڈ لیولنگ. میں کہتا ہوں ضرورت ہی نہیں پڑے گی اب کسی کو زمین بنانے کی, اتنی بنا دی ہے انہوں نے. وارڈ نمبر 10 کی بات کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد پی پاتھ 8 ہیں انہوں نے دیے ہوئے, واٹر ٹینک کیا بول رہے 14. موقع پر دیکھے ذرا ہے کوئی. میں تو کہتا ہوں کہ الجی صاحب یہ ہمیں تو پی ایچ ای والوں کو کام ہی بند کر دینا چاہیے. آر ڈی ٹی والوں نے اتنے ٹینک, اتنے کھوئیں اتنی بنا دی ہے, میرے خیال آپ وہی سب پورے اس ایریے کو سیراب کر دیں گے. پھر آپ چلے جائیں وارڈ نمبر میں 9 پہ جاتا ہوں, وہاں پر واٹر ٹینک 5 شو کر رہے ہیں, پھر کھوئیں 4, پھر لینڈ لیولنگ کتنی 19. پھر اس کے بعد وارڈ نمبر 8 میں واٹر ٹینک 8, پھر کھوئیں کتنی 2, لینڈ لیولنگ 30. اچھا پھر آ گیا اس کے بعد بی پاتھ 1. پھر آپ وارڈ نمبر 7 میں چلے جائیں, دیکھیں وہاں پر واٹر ٹینک 4, کھوئیں 1, لینڈ لیولنگ 25, بی پاتھ 5, اور پھر اس کا لینڈ لیولنگ کے علاوہ انہوں نے ایک وال رکھی ہے 2. پھر ڈرین, اتنی ڈرین, یہ موٹی موٹی چیزیں میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ میں نے کیلکولیٹ کی ہیں. یہ انہوں نے تو جو بھیجا نا, میرے خیال میں یہ تو میں اگر اے سی بی کو دوں گا, گورنر مہودے کو میں بھیجوں گا, وہ پڑھیں گے کہ کیا ویڈیو صاحب نے یہ دیکھا تھا کہ یہ پڑھ سکے گا کوئی. یہ سب کی آنکھوں میں, ہماری آنکھوں میں ہاتھ رکھا, ہاں جی ہم نے جواب دے دیا. کیا جواب دیا انہوں نے؟ کچھ نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی پیسہ نکال چکے ہیں اس وقت ڈال چکے ہیں لوگوں کے اکاؤنٹس میں, یہ ذرا ویریفائی کریں کہ کیا وہ موقع پر فزیکلی کام ہوئے. کچھ نہیں ہوا ہے. 11 وارڈز کی میں صرف بات کر رہا ہوں, پنچایت کیری کانگڑا کی. باقی پورے علاقہ میں کتنے بلاک ہیں, پورے علاقے میں اگر کنفرم کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنا پیسہ کہاں جا رہا ہے. وہ لوگوں کی جیبوں میں, جو وہاں کے امپلائیز ہیں ان کے جیبوں میں. غریب کو تو مل نہیں رہا ہے, غریب تو پریشان ہے بیچارے. اگر ایک آدمی وارڈ میں اگر 400 آدمی ہے, 400 میں سے 3 آدمی کو دے دیا, 5 7 کام دیں گے, تو باقی والوں کو کیوں نہیں ملا؟ کم سے کم ان کو ملنا چاہیے تھا. لیکن پھر بھی اگر کم سے کم 100% میں سے کچھ نہیں ہو, 30% 20% اگر موقع پر کام ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ بھائی انہوں نے کام کروایا ہے. میں تو ہائر اتھارٹیز آر ڈی ٹی والوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں, کمشنر سیکرٹری بہت ہانیسٹ ہمارے ہیں, وہ بہت ہی ہانیسٹ آفیسر ہیں ہمارے, خطہ پیر پنجال سے آتے ہیں. میں کہتا ہوں ان کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ کیا انہوں نے موقع پہ کام کچھ کروایا. کچھ نہیں ہوا ہے. کوئی بھی جو یہ بی بات, لینڈ لیولنگ, واٹر ٹینک, میں کہتا ہوں انہوں نے جو تالاب, یہ وہ جو کہانیاں انہوں نے ڈاکومنٹری بنائی ہوئی ہیں, یہ صرف کاغذ کے کھلونے ہیں, کاغذ کے وہ پھول بنائے ہیں انہوں نے, کاغذ کے جہاز بنائے ہیں, کچھ نہیں. جی کیا بول رہے ہیں آپ؟ میں کہتا ہوں کہ ایک انڈیپینڈنٹ ایجنسی سے انکوائری کی جائے, چاہے وہ اے سی بی ہو, چاہے وہ ویجیلنس ہو, جو کہ بالکل کلیئر کٹ کسی کا لحاظداری نہ کرے, کسی کی پاسداری نہ کرے, اور تاکہ یہ غریبوں تک ان کا حق پہنچ پائے, اور یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور میں یہ ساتھ میں گورنر مہودے سے, میں آنریبل گورنر, میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ کم سے کم اگر آپ نیچے اتنا پیسہ بھیج رہے ہیں, کم سے کم اس کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, کوئی پتہ چلنا چاہیے کہاں گیا پیسہ, کوئی ماننا چاہیے کدھر گیا. جب موقع پر ہی کچھ نہیں ہے, آپ کہیں بھی دیکھیں کوئی پلی نہیں, پلیاں کہاں چاہیے لینڈ لیولنگ. آپ دیکھیں ڈرین, انہوں نے اتنی ڈرینیں ہیں میں کیا بتاؤں,
کہ کاغذ بھرے ہوئے ہیں یہ ڈاکومنٹ کہ اتنے لینڈ لیولنگ اتنی. میں اپنے 2-3 وارڈز جو آنکھوں سے دیکھتا ہوں جہاں یہ 38, 35, 10, 12 یہ لینڈ لیولنگ کا لکھا ایک بھی نہیں ہوا جناب. صرف پتھر لگے ہیں. وہ آتا ہے فوٹوگراف کرتا ہے وہ جی آر ایس, پیمنٹ ڈالتا ہے چلا جاتا ہے. لوگوں ان کے اکاؤنٹس میں پیسے ڈال دیے لیکن کام فزیکلی ہوا ہی نہیں ہے. میں ابھی ساتھ ساتھ میں آپ کے چینلز کے مادھیم سے یہ آپ جو لوگ ہیں انصاف دلوانے والے ہیں, میں آپ کے مادھیم سے میں ایک اور گزارش کروں گا کہ موقع پر بھی آپ میں سے آپ کے کسی بھی چینل کو موقع پہ جا کے وہاں ہمارے ساتھ رہ کے ذرا دیکھے. یہی کام جو ہے میں موقع پہ بتاؤں گا کہ کیا کیا ہوا ہے. اس لیے میری یہ گزارش ہے, میں گورنر مہودے سے میں یہ اپیل کرتا ہوں, میں ایڈمنسٹریشن سے اپیل کرتا ہوں, ڈی سی پونچھ ان کے آنکھوں کے نیچے ان کے سامنے یہ ہو رہا ہے, ان کو کوئی بتا نہیں رہا ہے. میں ان کا دوش نہیں ہے کیونکہ یہ جو کام ہے صرف بلاک لیول تک انہوں نے ٹھپ کر کے رکھا ہوا ہے, اوپر سے پیسہ آ رہا ہے. ڈی سی بیچارے کو کیا پتا ہوگا, لیکن بی ڈی او صاحب کو کم سے کم اس چیز کی یہ جانکاری ہونی چاہیے کہ اتنے لوگ, آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے اور پیسے جو ہیں اوپر سے آتے جائیں, گرانٹس آتی جائیں گی, ان کو ہڑپ کرتے جائیں گے اور لوگوں کے کام نہیں ہوں گے, رفع عام کے کام نہیں ہوں گے. ہم سوشل ایکٹیوسٹ کس کے لیے, ہم لوگوں کی بہبود کا کام نہیں کوئی ہوگا, موقع پر فزیکل کام نہیں ہوگا تو ہم کس کام کے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے ہمارے ایڈمنسٹریشن اور بالخصوص ہمارے گورنر صاحب کی کہ وہ اس میں بالکل انڈیپینڈنٹ انکوائری کرائیں. اور اس میں اسپیشلی طور پر میں کہتا ہوں ایس اے پی یا ویجیلنس آنی چاہیے جو یہ پتا کرے کہ یہ کاغذی پھول ہے یا فزیکل ہوا ہے. اور یہ پتا چل جائے گا کہ میں نے آج اگر میں کہتے ہیں تنگ آمد پر جنگ آمد, میں نے آنکھوں سے دیکھ دیکھ کے میں پریشان ہو گیا تھا کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے, یہ پیسہ آ رہا ہے, جا رہا کہاں رہا ہے, کس کے جیب میں جا رہا ہے, یہ ذرا کنفرم کریں. تو میری یہی اپیل ہے آپ کی طرف سے, میرا پریس کانفرنس دینے کا یہی مقصد ہے کہ کم سے کم اس مسئلے کی جو ہے جانچ ہونی چاہیے. پتا چلے کہ بھائی جو پلے گراؤنڈ کاغذوں میں تیار ہو کے کرکٹ چل رہا ہے, وہاں پر بالنگ ہو رہی ہے, تو وہاں پر تو ابھی کانٹے بھی نہیں, جھاڑیاں بھی نہیں کٹی ہوئی, تو پیسے نکل گئے ہوئے. ذرا یہ میں کہتا ہوں یہ ہے کلا کا پلے گراؤنڈ آف کلا کانگڑا اور دوسرا پلے گراؤنڈ آف ٹیری. ایک ہائی سکول کا گراؤنڈ جو ہے, جب میں اس سکول میں پڑھا ہوں, میں اسی سکول میں پڑھا ہوں, اس سکول کا گراؤنڈ تب سے بنا تھا جہاں پر ہم بیٹھے ہیں, لیکن آج اس کے بھی پیسے نکلے. میں دوبارہ آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ مسئلہ جو ہے اوپر تک آپ کے چینلز کے تائیں جانا چاہیے اور تاکہ گورنر صاحب اس مسئلے میں کوئی انیشیٹو لے پائیں. شکریہ. اور آر ٹی آئی لگانے پر آپ کو صاف کاپی نہیں دی, اس پر کیا کہتے ہیں؟ میں یہی کہتا ہوں کہ یہ ویجیلنس کو اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں ان کو دوں گا. سر دیکھیں, یہ بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر بالا کوٹ نے یہ اٹیسٹ کر کے بھیجا ہے, ذرا آپ اس کو زوم کریں, دیکھیں کہ کیا یہ پڑھا جائے گا, کیا پڑھا جائے. اے سی بی خود دیکھے گی کہ کیا یہ جواب جو آر ٹی آئی میں انہوں نے مانگا تھا وہ پڑھا جاتا ہے. اور پھر اس میں سیریل وائز کا نہیں رکھا, آگے پیچھے الجھایا. انہوں نے حقیقت بیان ہی نہیں کی کہ اس میں ہے کیا ہے اور ہم دے کیا رہے ہیں. یہ بہت بڑا سکیم ہے. اگر میں ایک بتاؤں کہ ایک بالا کوٹ کی ایک پنچایت کا یہ سکیم اتنا بڑا ہے تو آپ بتائیں کہ کتنے بلاک ہیں ڈسٹرکٹ پونچھ کے اور ان کی پنچایتیں کتنی ہیں اور کتنا بڑا سکیم ہوگا. میرے خیال میں اگر یہ انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چل جائے گا. میں نے فون پر 2-3 بار BDO صاحب سے بات کی. انہوں نے کہا آپ ایس او صاحب سے ایک بار کہا تو انہوں نے کہا ایس او صاحب سے بات کریں جی, میں نے ان کو ڈائریکشن دے دی ہے. دوسری بار پھر میں نے کہا سر وہ میرا جواب تو تھوڑا دینا. کہتے ہیں نہیں وہ میں نے بائی ڈاک بھجوا دیا ہے جی, بات ختم. انہوں نے فون ہی کاٹ دیا. پھر GRS مجھے کہتا ہے کہ میں نے کہا ہم کام لینے والے نہیں ہیں, میں کام دلوانے والوں میں سے ہوں, میں غریبوں کا دیکھتا ہوں, مجھے کام کی ضرورت ہے, میں کیا کروں گا کام کو.
میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے گھر کے اندر ڈنگا بنانا ہے. لہذا یہ میرے رائٹ سائڈ، میرے لیفٹ سائڈ، یہ غریب آدمی ایک مسکین ہے، یہ اس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، لیکن اس کا آج تک اس کا ایک آئی وائی میں مکان کا کام رکھا تھا، لسٹ میں آیا تھا، لیکن آج تک اس کو پیمنٹ نہیں آئی. پرسوں میں سن رہا تھا ہمارے ہنریبل، ہمارے جو قابل عزت اسد صاحب ہیں، انہوں نے یہ بیان ان کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ 1 منتھ کے اندر اندر جن کے مکانوں کے پیسے دے دیے ان کو دے دو. لیکن ان بیچارے کو تو کہتے ہیں تھرٹ مارتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اگر بولو گے تو آپ کے نام کاٹ دیے جائیں گے. اس کا بھی یہی حال ہے، یہ بھی غریب ہے بیچارہ. ان کو میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے پاس ذریعہ معاش نہیں ہے کھانے کے لیے. میں یہ ابھی یہ 2 بندے ایسے اٹھا کے لبیا کرتا ہوں، ایسے ہزاروں ہیں لوگ جو بیچارے وہ زبان بند ہے، کیوں کہ ڈرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آگے ہمیں کچھ نہیں ملے گا. اچھا ایک اور میں آپ سے میں گزارش کروں، اچھا کیٹل شیڈ دیے ہیں کس نے؟ کیٹل شیڈ دیے ہیں ایگریکلچر والوں نے، اسی پر کام ان کا چل رہا ہے. اتنے کیٹل شیڈ، اتنے یہ سب کچھ کیٹل شیڈ جو یہ دے رہے ہیں انہی پر بل پاس ہو رہا ہے. جو ایگریکلچر کے دیے ہوئے ہیں کیٹل شیڈ ہے انہی پر بل پاس ہو رہے ہیں، پیسے ان کے جیبوں میں جا رہے ہیں. سر سیکٹر صاحب بولتے ہیں ہمیں اگر آپ بتائیں ذرا. سیکٹر صاحب بولتے ہیں کہ اگر آپ میڈیا میں جاؤ گے کمپلینٹ کرو گے تو جو آپ کا نام آیا ہوا ہے یہ ہم کاٹ دیں گے، مکان سے مطلب نام آپ کا ہٹا دیں گے. جو سیکٹر صاحب ہاں جو ہمارے مینٹر میں ہے تو وہ ہمیں بولتے ہیں کہ اگر آپ میڈیا کے پاس جاؤ گے جو آپ کے مکان کا کیس آیا ہوا ہے یہ میں کاٹ دوں گا وہاں سے. اب ہم لوگ کیا کریں، ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں نہ کوئی کام آج تک ملا نہ کچھ. ایک کام رکھوایا تھا وہ کام بھی آج تک ہمیں ملا ہی نہیں سر، ایک کام بھی نہیں ملا ہے. جن کے پاس 20 کام ہے وہ لوگ پیسہ لیتے ہیں اور اپنے مکان بناتے ہیں تو پیسہ نکلوا لیتے ہیں نرگا سے سر. تو ہم لوگ کہاں جائیں سر؟ میں غریب انسان ہوں جی. میں اس سے پہلے بھی میری 60 سال عمر ہے، میرے کتنے بار مکان کے پیسے آئے ہیں لیکن مجھے ملے نہیں آج. تو ابھی بھی بولتے ہیں کہ ہم پیسے دیں گے، یہ کریں گے، مگر پیسے دو. ہم بولتے ہیں کہ پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے، جن کو مزدوری کرتے ہیں شام کو کھاتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں دینے کے لیے. آپ دو گے تو اس میں سے ہم دے دیں گے. تو ہمارے ساتھ بہت انصافی ہو رہی ہے. آپ سے رشوت مانگی جاتی ہے؟ جی ہاں جی سر. کون مانگتا ہے؟ جو پیسہ دینے میں پیسہ ڈالنے والے وہی مانگتے ہیں کہ ہمیں رشوت چاہیے، ہمیں پیسہ دو، ہم آپ کے پیسے اکاؤنٹ میں ڈالیں گے. ہمارے پاس پیسہ ایڈوانس تو ہے نہیں ہے کہ ہم دے سکتے ہیں. ہم غریب آدمی ہیں، جن کو مزدوری کرتے ہیں شام کو کھاتے ہیں، اسی سے بہت رشوت سے گزارا کرتے ہیں. یہ ایڈوانس ہم کہاں اسی لیے وہ کام نہیں، ان کے کام نہیں آ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایڈوانس نہیں ہے. جو ایڈوانس دے رہا ہے تو اسی کے اکاؤنٹ میں پیسے جا رہے ہیں، اسی کو کام مل رہا ہے.